مسرور صغرا، اسسٹنٹ پروفیسر CM کالج دربھنگا، شعبہ اردو۔ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ ہے عملی تنقید، کلیم الدین احمد کے حوالے سے۔ آپ دیکھیں کہ کلیم الدین احمد نے تنقید کے میدان میں قدم رکھا تو اردو دنیا میں زلزلہ سا آ گیا۔ ایک تنقید نگار کے الفاظ میں کلیم الدین احمد ایوان ادب میں اس طرح داخل ہوئے جیسے کوئی مست ہاتھی شیشہ گھر کی دکان میں گھس جائے۔ ان کی تنقید دراصل مغربی ادب اور خاص طور پر انگریزی ادب سے مرعوبیت کے نتیجے میں وجود میں آئی۔ وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان گئے، وہاں انگریزی ادب کا مطالعہ کیا، FR لیوس جیسے بلند پایہ نقاد سے فیض اٹھایا، اور جب ہندوستان لوٹے تو ان کی آنکھوں پر ایسی اینک چڑھ چکی تھی جس سے اپنی زبان کا ادبی سرمایہ حقیر و بے وقت نظر آنے لگا تھا، اور ان کی رائے میں اس کا نظر آتش کر دینا ہی بہتر تھا۔ اس شدت گیری اور سخت گیری کے باوجود کلیم الدین احمد کی تنقید سے اردو ادب کو یقیناً بہت فائدہ پہنچا۔ انہوں نے اردو تنقید کی جس طرح رہنمائی کی اور اس کے سرمایہ میں جو بیش قیمت اضافہ کیا، اسے ہمیشہ ہمیشہ قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ وہ ہمارے عہد کے چند بڑے نقادوں میں سے ایک ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ الزام بے بنیاد نہیں ہے کہ کلیم الدین احمد مغرب کے پرستار ہیں اور مغرب پرستی کے جوش میں اس حقیقت کو فراموش کر دیتے ہیں کہ ہر ادب اپنے عہد اور ماحول کی پیداوار ہوتا ہے۔ اسے بدیسی معیاروں سے جانچنا ناانصافی ہے۔ کلیم الدین احمد ہمیشہ اردو ادب کا مغربی ادب سے مقابلہ کرتے اور اپنے ادبی سرمایہ کی بے وقتی پر نادم ہوتے رہے۔ انہیں اردو ادب میں خامیاں ہی خامیاں دکھائی دیں۔ اردو غزل جس کی مقبولیت کسی عہد میں کم نہ ہو سکی، انہیں نیم وحشی صنف سخن نظر آئی۔ اردو تنقید کا وجود انہیں فرضی اقلیدس کے خیالی نقطہ اور معشوق کی کمر کی طرح موہوم نظر آیا۔ اردو شعراء کا کلام لغو بے معنی لگا۔ حالی کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ حالی کے خیالات ماخوذ، واقفیت محدود، نظر سطحی، فہم و ادراک معمولی، غور و فکر ناکافی، تمیز ادنیٰ، دماغ و شخصیت اوسط، یہ تھی حالی کی کل کائنات۔ اب دیکھیں وہ مولوی عبدالحق کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے مولوی عبدالحق کے متعلق کہ عبدالحق صاحب شاعری کی ماہیت اور اس کے مقصد سے بیگانہ ہیں۔ اور پھر دیکھیں کہ سرور صاحب کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے۔ اعلی احمد سرور صاحب کو وہ کہتے ہیں کہ معلوم نہیں کیوں سرور صاحب کل کچھ جھنجھلائے ہوئے ہیں، آج کل کچھ جھنجھلائے ہوئے ہیں، شاید انہیں احساس کمتری ہے، اور یہ احساس کمتری کہتا ہے تم نے ابھی تک کوئی مفصل کتاب کیوں نہیں لکھی، وہ دسترخوان کی مکھی ہیں، شہد کی مکھی نہیں۔ احتشام حسین کے بارے میں دیکھیں ان کا کیا خیال ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اور جب احتشام حسین اس طرز میں لکھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ہاتھی خوش فعلیاں کر رہا ہو۔ اب دیکھیں کہ اتنے ہی بیزار وہ اردو شاعری سے ہیں، بار بار جتاتے ہیں کہ اردو شاعری اور مغربی شاعری میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ انہیں افسوس ہے کہ اردو شاعر فارسی شاعری کے کوشچی رہے۔ اگر وہ مغربی شاعری کی طرف توجہ کرتے تو اردو شاعری کی دنیا بدل چکی ہوتی۔ مختصر یہ کہ کلیم الدین احمد نے اردو تنقید میں بت شکنی کی خدمت انجام دی۔ ان کا خیال ہے کہ یہ کام ضروری تھا۔ نئی عمارت اسی وقت تعمیر ہو سکتی ہے جب پرانی مسمار کر دی جائے۔ کلیم الدین احمد کی یہ دلیل یقیناً عزم رکھتی ہے۔ ان کی یہ انتہا پسندی، یہ مغرب پرستی اور یہ بت شکنی اردو تنقید کے لیے ضروری تھی، اور اس سے بہرحال اردو ادب کو خاصا
فائدہ بھی پہنچا۔ جہاں حد سے بڑھی ہوئی مروت کا دورہ ہو اور جہاں بزرگوں کی لغزشوں پر انگلی اٹھانے والا ہفتہ وار ٹھہرایا جاتا ہو، وہاں یقیناً ایک ایسے ہی سخت گیر نقاد کی اشد ضرورت تھی۔ تعریف و توصیف کی پہلی انتہا کے بعد نکتہ چینی کی یہ دوسری انتہا تھی جس نے اردو تنقید میں اعتدال و توازن کی راہ ہموار کی۔ آپ دیکھیں کہ اس کا اعتراف پروفیسر سرور نے ان لفظوں میں کیا ہے کہ انہیں محض مغرب کا اندھا مقلد اور مارکسی تنقید کا کٹر مخالف کہہ کر ٹالا نہیں جا سکتا۔ ان کی انتہا پسندی سے چونے کے بجائے ان کا سنجیدگی سے مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ دوسری اہم بات یہ کہ انہوں نے ادب کی افادیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ کچھ بنیادی قدریں ایسی ہیں جو ساری دنیا کے ادب کو ایک رشتے میں پروتی ہیں، اور اعلیٰ درجے کے ادب میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اسے زندہ رکھتی ہیں۔ اس لیے کسی زمانے کا اچھا ادب بعد کے زمانوں کے لیے بیکار نہیں ہوتا۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جو حضرات تنقید کے مغربی اصول اور مشرقی اصول کی بات کرتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ادب کو اس طرح خانوں میں تقسیم کر دیا جائے تو دنیائے تنقید، دنیائے ادب، دنیائے خیال سب درہم برہم نظر آئیں گی۔ ماحول کا اثر ضرور ہوتا ہے انسان پر بھی اور ادب پر بھی، لیکن کلیم الدین احمد کی رائے ہے کہ اس اثر کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دی جانی چاہیے۔ ادب آفاق گیر ہے۔ آپ جانتے ہیں سب کہ ادب کیا ہے؟ آفاق گیر ہے اور انسان کے بنیادی افکار اور احساسات سے ہی وابستہ ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ کس طرح ممکن تھا کہ ایک انگریز فرانسیسی ادب سے اور ایک فرانسیسی روسی ادب سے لطف اندوز ہو سکے؟ اس طرح ان کا محکم عقیدہ ہے کہ شعر و ادب کو نہ محض نفسیات کی کسوٹی پر پرکھا جا سکتا ہے، نہ صرف مارکسزم کی روشنی میں اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ ادب کو بہرحال ادبیت کے معیار سے ہی پرکھنا چاہیے۔ انہوں نے ایک جگہ یہ اپنے خیال کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نقاد نہ فرائیڈ کا خوشہ چین ہوتا ہے اور نہ مارکس کا مقلد۔ وہ فرائیڈ اور مارکس دونوں کے نظریوں میں کچھ مفید باتیں لے سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ مفید اور غیر مفید، درست اور نادرست کی سمجھ ہو۔ ضرورت اس کی ہے کہ ہم ادب کو ادب سمجھیں اور اسے ادب کی حیثیت سے جانچیں۔ ادب کی دنیا ایک ہے تو اس کے جانچنے کے پیمانے بھی یکساں ہونے چاہیے۔ کلیم الدین احمد کے ادب کے محدود مقاصد کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتے ہیں اور وہ اصول دریافت کرتے ہیں جن کے بغیر ادب کی پرکھ ممکن نہیں، کیونکہ ادب پہلے ادب کے بعد کو کچھ اور اشتراکی کوچہ گردوں سے وہ اس لیے بیزار ہیں کہ انہوں نے شاعری کو پیغام بھی پروپیگنڈے کا آلہ بنا دیا۔ یعنی کہ انہوں نے شاعری کو کیا کیا؟ پروپیگنڈے کا آلہ بنا دیا، حالانکہ وہ پیغامبری کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتے اور اس بارے میں بہت ہی متوازن نظریہ پیش کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ پیغام اور شاعری میں کوئی بیر ہے، شرط یہ ہے کہ پیغام شعری تجربہ نہ بن جائے۔ اب دیکھیں کہ ترقی پسندوں سے انہیں گلہ ہے کہ اس اعلان کے باوجود کہ فن بڑی چیز ہے، تخلیق بڑی نعمت ہے، حسن کاری کوئی الزام نہیں ہے دوست۔ ترقی پسندی اور حسن کاری میں شروع سے آخر تک ایک طرح کا بیر رہتا ہے، جبکہ حسن کاری کے بغیر شعر و ادب کا وجود میں آنا ممکن ہی نہیں۔ وہ شاعری کو موسیقی اور مصوری سے بلند رتبہ دیتے ہیں کیونکہ شعر بیک وقت نغمہ بھی ہے اور تصویر بھی، مگر اس کے سوا کچھ اور بھی ہے، اس لیے ان کی نظر شعر میں جلوہ حسن کی متلاشی ہے، لیکن اس فکر کو بھی ڈھونڈتی ہے جو فن کو رفعت عطا کرتی ہے۔ بہت صاف لفظوں میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ادب دو چیزوں کے اتحاد کا نام ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ انسانی تجربات کو انہوں نے کہا، اور دوسری چیز انہوں نے کیا کہا کہ حسن صورت ہے۔ اب دیکھیں کہ کلیم الدین احمد کے خیال میں تنقید کا واسطہ ادراک سے ہے، تاثرات سے نہیں۔ تاثراتی تنقید کو وہ تنقید نہیں مانتے، لچھے دار جملوں، چلتے ہوئے فقروں کو وہ تنقید کے لیے مہلک سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک تنقید میں اس کی ضرورت ہے کہ خیالات کو اس صفائی سے ظاہر کیا جائے کہ غلط فہمی کا احتمال باقی نہ رہے، اس لیے وہ خود لفاظی اور عبارتی
عبارت آرائی سے پرہیز کرتے ہیں۔ ان کے اسلوب کی تجزیاتی اسلوب کہا جا سکتا ہے، ان کے اسلوب کو تجزیاتی اسلوب کہا جا سکتا ہے۔ ان کی نثر میں قطعیت پائی جاتی ہے، یعنی وہ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں بالکل وہی بات قاری کے ذہن نشین ہوتی ہے، اس میں کسی طرح کا ابہام نہیں ہوتا۔ حوالوں اور مثالوں سے وہ اپنی بات کو زیادہ مدلل اور باوزن بنا دیتے ہیں۔ ان کی نثر میں رعنائی و دلکشی نہیں۔ ان کی تنقید پر ہونے والا زبان و بیان کے لطف سے محروم رہتا ہے، لیکن اس کا یہ فائدہ ضرور ہے کہ قاری کی ساری توجہ موضوع پر مرکوز رہتی ہے۔ پروفیسر کلیم الدین احمد اپنی تحریروں کے ذریعے اردو شعر و ادب کی دنیا میں ایک انقلاب عظیم برپا کر دینا چاہتے ہیں۔ ان کی تحریروں سے ادب کی آفاقیت کا احساس پیدا ہوا اور ان بنیادی قدروں کی تلاش شروع ہوئی جو ادب کو زمان و مکان سے بلند کر دیتی ہے۔ کلیم الدین احمد نے بڑے بڑے کاموں کے منصوبے بنائے اور آخرکار ان کی تکمیل میں ہمتاً مصروف رہے، لیکن یہ سارے منصوبے مکمل نہ ہو سکے۔ پھر بھی انہوں نے بہت کچھ لکھا اور اپنی تحریروں سے ہماری تنقید میں بے شبہ اضافے کیے۔ آپ دیکھیں کہ اردو شاعری پر ایک نظر، اردو تنقید پر ایک نظر، عملی تنقید، سخنہائے گفتنی اور فن داستان گوئی ان کی چند اہم تصانیف ہیں جن کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا تنقیدی شعور برابر ارتقاء پذیر رہا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مغربی ادب سے مرغوبیت اور فیصلے میں عجلت کی عادت کم ہوتی گئی۔ شدت اور انتہا پسندی کی جگہ رفتہ رفتہ اعتدال و توازن نے لے لی۔ ان کا تنقیدی کارنامہ صدیوں تک انہیں زندہ رکھنے کے لیے کافی